الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار المنافقین ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب دعوت نبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والاسار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ قائم بامر اللہ والصلاة والسلام علی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الشرفاء ولعنت اللہ علی غاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یوم نداوتہ الی یوم الدین بے شمار اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین علیہ السلام صلوات حمد ہے اللہ کی، اس اللہ کی حمد کہ جس کا سجدہ حسین نے ایسا کیا کہ کائنات کو ماننا پڑا کہ کوئی ذات واجب ہے۔ اس اللہ کی حمد کہ جس کی بارگاہ میں علی و بطول سجدے کر رہے ہیں، سرکار مصطفیٰ و مرتضیٰ سجدے کر رہے ہیں۔ لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے محمد و آل محمد کی دل آزاریاں کی، اور خدا کی سات رحمتیں ہیں ان پر جنہوں نے ولایت محمد و آل محمد کا اقرار بزم ملائکہ میں کیا اور آج اسی پہ خاتمے کی دعا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آج محرم کی چاند رات کا آغاز ہے، اور خالق کائنات نے محمد و آل بیت محمد کا قصیدہ قرآن میں جس طرح پڑھا ہے، معصوم فرماتے ہیں ہمیں تم قرآن میں تلاش مت کرنا، ہمیں تم قرآن میں مت تلاش کرنا بلکہ قرآن کی تصدیق ہم سے لینا۔ یعنی آل محمد کو قرآن سے ثابت نہیں کرنا، آل محمد کی زبان سے جو لفظ نکلے وہی قرآن ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ ہم آل بیت محمد اولاد آدم سے جب گفتگو کرتے ہیں تو کم از کم قرآن پڑھتے ہیں، اور جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو کہیں اس سے بہتر۔ آج سید الشہداء نواب کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں پوری کائنات میں عرش تا فرش سب امام حسین علیہ السلام کی یاد منانے کے لیے بارگاہوں میں تشریف لے آئے۔ چند دن پہلے منا والوں کا تذکرہ ہو رہا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کا کہ انہوں نے منا میں اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ منا اور کربلا میں فرق یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام منا والے ہیں اور محمد مصطفیٰ کربلا والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے جن کے دن ہم پہلے منا رہے تھے ذی الحج میں، انہوں نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا، کعبے کی دیواروں کو بلند کیا۔ لیکن یہ جو دن شروع ہوئے ہیں یہ کعبے کی دیواروں کو بلند کرنے والوں کے دن نہیں، یہ کعبے کی عزت کو بلند کرنے والوں کے دن ہے۔ دیوار کعبہ بلند کرنا اور بات ہے، عزت کعبہ کو بلند کرنا اور بات ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے جو ہم نے دن منائے وہ ابراہیم و اسماعیل کی یاد میں تھے، کیونکہ انہوں نے قربانی دی۔ لیکن آج جو دن منایا جا رہا ہے وہ دن تھے رضائے خدا کے لیے جنہوں نے قربانی دی،
ان کے دن منائے جا رہے تھے، یہ رضائے خدا والے نہیں جن کے دن اب منانے ہم جا رہے ہیں، یہ بقائے خدا والے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینا اور بات ہے، اور اللہ کی بقا کے لیے قربانی دینا اور بات ہے۔ آج جگہ جگہ اس میں خدا جب اٹھایا جاتا ہے، بلند کیا جاتا ہے، تو اس میں ایک اللہ کا نام ہے یا باقیو، یا باقیو۔ یہ باقی رکھا کس نے ہے؟ کس نے سجدہ کر کے بقائے خدا کا اعلان کیا ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے؟ اور عظمت یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، پیغمبر فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جہاں پر میں وہاں حسین، جس دل میں میں محمد اس دل میں میں حسین، جس گھر میں میں محمد اس گھر میں میرا حسین، جس دین میں میں محمد اس دین میں میرا حسین، جہاں جہاں محمد وہاں وہاں حسین۔ اسی لیے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ الحسین منی وانا من الحسین کا مطلب یہ ہے کہ جو حسین کا قاتل ہے وہ حسین کا نہیں، محمد کا قاتل ہے، محمد کا قاتل ہے۔ اور پیغمبر اسلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، ہمیشہ نانا سے نواسا ہوا کرتا ہے، لیکن آج تک تاریخ میں کہیں نہیں ملا کہ نانا نواسا سے ہو۔ ایک ہی کائنات پہ نواسا ہے اور ایک ہی نانا ہے کہ جنہوں نے فرمایا کہ میں بھی حسین سے ہوں۔ کیسے؟ پیغمبر اسلام سے پہلے جو نبی آئے، آدم سے عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے محمد تک، ہر ایک کی محنت کو بچانے والے کا نام حسین ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حسین بادشاہ 3 شعبان کو آئے، 3 شعبان سے لے کر 10 محرم تک حسین رسول سے، توجہ ہے، 3 شعبان سے لے کر 10 محرم تک حسین رسول سے، 10 محرم سے لے کر صبح قیامت تک محمد حسین سے۔ یعنی کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ محدود مدت تک حسین رسول سے اور لامحدود مدت تک محمد حسین سے۔ مصطفیٰ حسین سے ہیں، اور حسین ابن علی نے خدا کی قسم اپنی عظمت لوگوں کو خود بتائی۔ ایک جملہ مجھے عرض کرنا ہے، مسجد نبوی ہے، محمد مصطفیٰ ہیں، سب سے بڑی مسجد مسجد نبوی، سب سے بڑا نمازی آپ کا اور میرا رسول، سب سے بہترین عبادت نماز، اور نماز کا اہم رکن سجدہ، سجدے میں مصطفیٰ صفوں کو چیرتا ہوا نواب کربلا وہاں آئے جہاں محمد سجدہ ریز تھے۔ آ کر حسین نے کام کیا کیا، پشت محمد پہ تشریف فرما ہوئے۔ آج کچھ حسین بتانا چاہ رہے تھے کہ لوگوں میری عظمت کو سمجھو۔ میں نے عرض کیا بڑی مسجد مسجد نبوی، بڑا نمازی سرکار مصطفیٰ، بڑی عبادت نماز، نماز کا اہم رکن سجدہ، سجدے میں رسول چیرتے ہوئے صفوں کو حسین ابن علی آئے اور آ کے پشت رسالت پہ بیٹھے اور کعبے کی طرف پشت کی، اصحاب کی طرف رخ انور کیا۔ نانا سجدے میں ہے، نواسا سوار ہے، کعبے کی طرف پشت کی۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جہاں ہم ہو وہی کعبہ ہے، اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم محتاج کعبہ نہیں، کعبہ ہمارا محتاج ہے۔ ہم طواف کعبہ کرنے کے محتاج نہیں، کعبہ ہمارا طواف کرتا ہے، کیونکہ مکان سے مکین افضل ہوتا ہے، مکان سے مکین افضل ہوتا ہے۔ تمام اصحاب کی طرف رخ انور کیا اور خدا کی قسم بیٹھ گئے۔ حریل عصمت پہ نور عصمت، حریل عصمت پہ نور عصمت۔
طویل، توجہ کرنا، ریل پہ قرآن رکھا جاتا ہے نا، ہے ریل عصمت پہ نور عصمت، طویل تر ہو رہا ہے سجدہ. جملہ سننا، حسین چاہیں گے آج جب تک نبی کی خالق سے بات ہوگی. یہ جملہ آپ پھر سنیں، ہے ریل عصمت پہ نور عصمت، طویل تر ہو رہا ہے سجدہ. 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 70 مرتبہ، سبحان ربی العلا و بحمدہ. حسین بیٹھے ہوئے ہیں. بچہ کوئی نمازی کے اوپر بیٹھ جائے تو بچے کو منع کیا جاتا ہے کہ آئندہ نماز پڑھتے ہوئے کسی بزرگ کی پشت پہ نہ بیٹھنا. یہاں حال ہی اور ہے، یہاں بات ہی اور ہے. یہاں بچے کو کچھ نہیں کہا جا رہا، بلکہ جبریل، اللہ فرما رہا ہے جبریل جاؤ اور جا کے میرے مصطفیٰ سے کہنا جب تک حسین خود نہ اٹھے، خود سر نہ اٹھائے، آپ سر نہ اٹھانا. ہے ریل عصمت پہ نور عصمت، طویل تر ہو رہا ہے سجدہ. حسین چاہیں گے آج جب تک نبی کی خالق سے بات ہوگی. نظام شمسو کمر سنبھالے، سکون سے بیٹھا ہے جان زہرا. نظام شمسو کمر سنبھالے، سکون سے بیٹھا ہے جان زہرا. اب ان کی مرضی سے دن ڈھلے گا اور ان کی مرضی سے رات ہوگی. سب سے بڑا نمازی مصطفیٰ بیٹھے ہوئے. لوگوں نے کہا سواری کا بچوں کو شوق ہوتا ہے، تو پیچھے بڑی تیز سواریاں تھی. حسین کچھ دکھانا چاہتے ہیں، پشت کعبے کی طرف، رخ انور لوگوں کی طرف. اب ہوا کیا، جس نے بھی سر اٹھایا دیکھا تو حسین بیٹھے ہوئے ہیں. پھر سر سجدے میں. آج سجدے پہ اعتراض کیسا؟ اس وقت والی نماز کا کیا بنے گا جب پشت محمد پہ حسین تھے؟ اصحاب سر اٹھاتے تھے اور پھر سجدے میں چلے جاتے تھے. صحاب سر اٹھاتے تھے اور پھر سجدے میں چلے جاتے تھے. اللہ نے کہا دیکھو حسین کو دیکھتے رہو، سجدہ کرتے رہو. حسین کو دیکھو اور سجدہ کرو. وہ حسین جس کی عرش اور فرش پر حکومت تھی، جس کی وجہ سے آج نماز ہے، روزہ ہے، شریعت ہے، دین ہے، ماں بہنوں کے پردے ہیں. یہ 2 بہن اور بھائی کی محنت کا نام ہے. آج چاند رات ہے اور سید ابن علی شاہ نے بڑا پردرد جملہ کہا تھا کہ اس سے زیادہ مصیبت کا اور لفظ کیا ہوگا کہ آج چاند رات ہے، ہم نے اپنے گھروں میں چاند کو دیکھا ہے، علی کی بیٹی نے محرم کا چاند پردیس میں دیکھا. چند جملے مجھے عرض کرنے ہیں. حسین ابن علی کو ولید کے دربار میں بلایا گیا، آپ نے سنا ہوگا. واپس آئے، جو باتیں ہوئی بہن اور بھائی میں آپ نے سنی ہوئی ہیں. زیادہ وقت نہ میں لوں آپ کا تاکہ 4 آنسو آ جائیں اور آل محمد راضی ہوں. بس بتانا مجھے یہ ہے 28 رجب کی ڈھلتی ہوئی عصر کو حسین نے مدینہ چھوڑا. اور میرے مولا نے کیا کہا؟ عباس کاغذ اور قلم لے کے آؤ. عباس کاغذ قلم لے کے آئے. میرے آقا نے ایک مرتبہ جناب عباس سے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. عباس نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ و فتح قریب. حسین ابن علی رو کے فرماتے ہیں یہاں ساتھ یہ بھی لکھو انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں آ کے بیٹھ کے رونے والوں، دیکھو جب سے مجلس شروع ہوئی ہے پوری کائنات میں رسول کی بیٹی جا کے پرسہ لے رہی ہے. واحد ماں ہے حسین کی، لوگ جا کے پرسہ دیتے ہیں. حسین کی ماں آ کر آپ سے پرسہ لیتی ہے. اور عزادارو جب صف ماتم بچ جاتی ہے، کوئی آئے نہ آئے، جس نے چکیاں پیس کے حسین کو پالا تھا وہ آ کے صف ماتم پہ بیٹھ جاتی ہے. عزادارو لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. مردوں کے نام لکھے گئے. رونے والوں اب حسین نے کہا عباس لکھو زینب بنت علی اسیرہ شام.
ازادارو عباس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لکھا زینب بنت علی اسیرہ شام. یہ جملہ عباس لکھ کے رو رہے تھے کہ دوسرا جملہ مظلوم نے فرمایا. فرماتے ہیں لکھو کلثوم بنت علی اسیرہ شام. نام کلثوم بھی لکھا. اور سادات غیر سادات میں ولی العصر کو مل کے پرسا دیں. تیسرا نام جناب سید الشہداء فرماتے ہیں عباس لکھو رقیہ بنت علی اسیرہ شام. رقیہ کا جب نام آیا نا رونے والوں، ایک مرتبہ کاغذ قلم رکھ کے مظلوم کے قدموں کے اوپر سر کو رکھا، رو کے کہتے ہیں مولا کہیں تو میں ایک جملہ عرض کروں. مولا فرماتے ہیں عباس کہو. فرماتے ہیں اگر آپ کہیں تو پہلے دونوں نام جو ہیں وہ نہ لکھوں اور صرف رقیہ کا ہی نام لکھوں. عباس فرماتے ہیں مولا حسین عباس نہیں، حکم امامت ہے اور یہ اللہ کی مصلحت ہے. نام رقیہ بھی لکھا. عزادارو اب حسین نے بہنوں کے نام کے بعد بیٹیوں کے نام لکھوانا شروع کیے. پہلا نام لکھواتے ہیں کبرا بنت الحسین اسیرہ شام. وہ چھوڑے کی ملکہ نے جب کبرا کا نام سنانا تو دیکھ رہی تھی کہ اب بابا میرا نام لیں گے، لیکن حسین نے فوراً دوسرا جملہ کہا سکینہ بنت الحسین اسیرہ شام. جناب صغرا نے اور کوئی بات نہیں کی. بابا کے پاس جا کے کہتی بابا کیا میں نے نہیں جانا؟ بابا میں نے نہیں جانا. اصغر بھی جائے گا، اکبر بھی جائے گا، قاسم بھی جائے گا، بابا میں. فرماتے ہیں نہیں آپ نے نہیں جانا. غلط کہتے ہیں لوگ کہ صغرا محمل پہ سوار ہو گئی. نہیں رب کعبہ کی قسم جیسے ہی بابا نے کہا نا آپ نے نہیں جانا، رو کے کہتی ہیں جس طرح تیرا حکم ہے تو میرا بابا بھی ہے، میرا امام بھی ہے، لیکن بابا میری کیسے گزرے گی؟ نہ میرے پاس سکینہ، نہ میرے پاس کبرا، نہ میرے پاس اکبر، نہ میرے پاس اصغر. عزادارو بس حسین نے فرمایا جو حکم امامت ہے وہ اس کو قبول کرو. جناب صغرا اب دیکھو سب مستورات بنی ہاشم تیاریاں کر کے عزادارو روضہ رسول پہ گئی. جملہ مجھے ایک کہنا ہے اور اگر آپ نے غور سے سنا تو اتنا ہم رو لیں گے جتنا علی کی بیٹی چاہے گی. عزادارو سب مستورات بنی ہاشم روضہ رسول پہ گئی. تنہا حسین فرماتے ہیں سب بیٹھ جاؤ اب میں نانا کی ملاقات کر کے آؤں. عزادارو لکھا ہے کہ حسین چلے جیسے کوئی کوہ گراں ہو، قدموں میں کوئی لرزش نہیں. جا کے فرماتے ہیں نانا میں جا رہا ہوں، نانا خدا حافظ، نانا صغرا چراغ روشن کرنے آیا کرے گی، نانا دعا کرنا. بس جملہ یہ رونے والا ہے. نانا سے رخصت ہو کے بھائی کی قبر پہ آئے. فرماتے ہیں بھائی حسن میں جا رہا ہوں، لیکن علماء و فقہاء نے لکھا ہے کہ ان دونوں قبروں پہ حسین چل کے گئے، لیکن جب ماں کی قبر پہ جانے لگے حسین کونیوں کے بھل جیسے بچہ کونیوں کے بھل جاتا ہے. حسین جا کے کہتے اماں میں حسین جا رہا ہوں. عزادارو قبر سے آواز آئی حسین یاد رکھنا ایک خدار ہے. حسین یاد رکھنا تو نے کہا تھا نا کہ جب اماں بلائے گی تو میں آؤں گا. میں نے کفن سے ہاتھ باہر نکال کے تجھے بلایا تھا. اب ماں بھی کہتی ہے جب بلاؤ گے ماں آئے گی. اور رونے والوں 10 محرم کو 9 کی رات کو حسین نے دیکھا ایک مستور ہے جو اپنے بالوں سے کربلا کی زمین سے سنگریزوں کو ہٹا رہی ہے.
آئے زینب کبریٰ کے پاس، رو کے کہتے ہیں بہن میرے ساتھ چلو، دیکھیں تو صحیح کوئی بی بی ہے جو کربلا کی زمین پر اپنے بالوں سے جھاڑو دے رہی ہے۔ عزادارو اس وقت تک یہ جملہ رونے کے لیے کافی ہے۔ زینب کا برقع زینب کے پاس تھا۔ عزادارو سید زینب نے رات کی تاریکی میں شریعت کا برقع سر پہ رکھا، بھائی کے ہمراہ ہوئی، جیسے ہی گئی اور جا کے پوچھتی ہیں کون ہے آپ بی بی ہمیں بتانے کے لیے جو اس وقت اس زمین کو صاف کر رہی ہے۔ زہرا نے پریشان بالوں کو ایک مرتبہ چہرے سے ہٹایا، رو کے کہتی ہے زینب ماں کو بیٹے بڑے پیارے ہوتے ہیں، میں حسین کی ماں، میں تیری ماں زہرا ہوں۔ یہی تو ہے جب پہلی طرف چلی، ابراہیم گئے، اسماعیل گئے، نبی جاتے رہے، ایک ماں تھی جس نے کہا سب چلے جاؤ میں کیسے جاؤں۔ علم عباس صاحب نے بلند کیا ہے نا، ضربیں چل گئی، آپ نے علم عباس بلند کیا ہے۔ جب آخری ضرب چلا کے یہ کمینہ ایک طرف ہوا تو لب ہل رہے، مظلوم کے لب ہل رہے تھے۔ غور سے سننا، ذرا کربلا میں تصور لے جاؤ، زہرا کا لال اکبر کے بعد، قاسم کے بعد، اصغر کے بعد تنہا ضربیں جھیل کر اور یہ زخم بیٹوں کے لے کر اپنی گردن پہ خنجر چلوا رہا ہے توحید کی خاطر۔ فاطمہ کے لال کے لب ہل رہے تھے۔ عزاداروں دشمنوں نے دیکھا، کہنے لگے شاید بد دعا کر رہے ہیں یا بد دعائیں دے رہے ہیں۔ عزاداروں ایک کمینے کو انہوں نے بھیجا، جاؤ ذرا جا کے تو دیکھو کیا رہے ہیں۔ عزاداروں مر جاتے ہم، یہ بات نہ سنتے۔ لب جو مظلوم کے ہل رہے تھے، ظالم گیا روتا ہوا واپس آیا، کہتا نہ کسی کو بد دعا کر رہے ہیں نہ کوئی شکوہ کر رہے ہیں، ایک ہی بات ان کی زبان پہ جاری ہے، ہائے عباس عباس تیرے جانے کے بعد سمر زلفوں میں ہاتھ ڈال رہا ہے، عباس تو چلا گیا، سکینہ کو تماچے لگیں گے، عباس تیرے جانے کے بعد زینب کا پردہ، عباس تیرے جانے کے بعد یہی تو دکھ ہے۔ جب یہ قید نبھا کے آئے تو سکینہ نے مسافروں کے قبرستان سے ایک پیغام دیا تھا علی زین العابدین کو کہ جا کے سغرا سے کہنا اچھا ہوا کربلا میں ساتھ نہ تھی، نہ بھائی کے کلیجے میں برچھی دیکھی، نہ بابا کی گردن پہ کند خنجر کے وار چلتے ہوئے۔